أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یقیناً تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے معافی چاہتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے پناہ پکڑتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اما بعد، بے شک سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین کام دین میں نیا ایجاد کردہ چیز ہے، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ محرم کے متعلق باتیں کریں گے، جس میں عاشورہ کا روزہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کا واقعہ دیکھیں گے۔ دونوں بالکل الگ الگ چیز ہے، لیکن چونکہ آج امت سنت کو بھول کر بدعات میں گم ہو گئی ہے، تو کچھ سوال ایسے ہیں جن کا کلیئر ہونا جو ہے ضروری ہے، اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ رکھا گیا تاکہ یہ کلیئر ہو سکے۔ پہلی چیز، عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی۔ فرعون سمندر میں غرق ہوا، تو جس کے شکرانے میں یہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا اور امت کو بھی اس کا حکم دیا۔ اس روزہ کو رکھنے کی ترغیب دلانے کے لیے یہ بشارت دی گئی کہ جو بھی ایمان والا اس روزہ کو رکھا کرے گا، اس کے پچھلے سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو یہ روزہ رکھنے کی وجہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن آج اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس روزہ رکھنے کی وجہ کو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جوڑتے ہیں، اور سنت رسول کو بھول چکے ہیں۔ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سن 61 عیسوی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ کچھ لوگ رنج میں، غم میں یہ دن مناتے ہیں، اور طرح طرح کے بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور اچھا کھانا بناتے ہیں، سرما وغیرہ لگاتے ہیں، اس طرح کے عمل کرتے ہیں۔ دونوں ہی طریقہ جو ہے وہ غلط ہے، بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ دین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صبر کا بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اجر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے ان کو اجر ملے گا، اور جاہلیت کی پکار جو ہے وہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ نوحہ اور ماتم جو ہے وہ جاہلیت کا طریقہ ہے، جاہلوں کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے 4 کام ہماری امت جو ہے وہ ترک نہیں کرے گی، اور وہ 4 کام کون سا ہے؟ پہلا ہے حسب نسب پہ فخر کرنا، اور دوسروں کے نسب یعنی خاندان میں عیب نکالنا۔ حسب نسب پہ فخر کرنا، حسب اور نسب کوئی کہاں پیدا ہوتا ہے، کس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، کہاں اس کی پرورش ہوتی ہے،
یہ کسی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ دوسروں کے نسب یعنی خاندان میں عیب لگانا، یہ کسی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اور جو انسان اپنے اوپر فخر کرتا ہے وہ کہ ہم اپنے حسب نسب پہ، وہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اور دوسرے کے نسب پہ یعنی خاندان پہ جو عیب نکالتا ہے یعنی کہ وہ اللہ کے تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے۔ تیسری بات ہے ستاروں سے بارش کا عقیدہ رکھنا، اور چوتھی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ نوحہ کرنا، یعنی کسی کی موت پر رونا، چیخنا اور پیٹنا، چیخنا، چلانا، پیٹنا، نوحہ کرنا۔ تو اس طرح سے نوحہ کرنا جو ہے وہ جاہلیوں کا پکار ہے۔ رنج غم منانا، نوحہ کرنے والے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسے قیامت کے دن جو ہے اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اسے گندھک کے لباس پہنائے جائیں گے، اور اسی طرح سے میت پہ جو غم منانے کا حکم ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، سوائے اس عورت کے لیے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ پہلی چیز تو صبر کرنے کا حکم ہے، دوسری چیز کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایسا کوئی حکم نہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا تو حسین رضی اللہ عنہ کے پہلے کتنے صحابہ، کتنے خلیفہ، کتنے عشرہ مبشرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور تو اگر غم ہی منانا ہوتا، غم منانے کا حکم ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے پر غم منایا جاتا اور صحابہ وہ عمل کرتے، اور بعد میں امت کے لیے وہ عمل جو ہے وہ ثابت ہوتا۔ لیکن چونکہ دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے، اس لیے ہم ایمان رکھتے ہوئے اور اہل بیت اور حسین رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، یا صحابہ یا عشرہ مبشرہ، ان سب سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان والے کو ان سے محبت ہونا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ سارے کام جو ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرنا ہے، غلط ہے، وہ بدعت ہے۔ تو اس لیے یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ ہم روزہ عاشورہ کا اس لیے رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات ملی اس کے شکرانے میں، اور حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت پر روزہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں، یا ماتم اس لیے نہیں مناتے ہیں، یا دوسرے کام اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ سارے بدعت ہیں اور یہ غلط ہے اور گمراہی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ دیکھیں گے۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم تھوڑا پس منظر دیکھیں گے کہ ایک شخص تھا یہودی جو فتنہ برپا کرنے والا تھا، بہت بڑا فتنہ باز تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ اور اس شخص کو علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت وقت میں اس کو زندہ جلوایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات پھیلائی کہ حضرت علی جو ہیں وہ معاذ اللہ کے اللہ ہیں، یعنی ان کو خدا مانتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ کہتا تھا کہ ہر نبی کے ایک وصی ہوتے ہیں جس کے حق میں نبی جو ہیں وہ وصیت کر کے جاتے ہیں، تو یہ حضرت علی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت ہیں، لہٰذا یہ پہلے ہی دن سے پہلے ہی خلیفہ ہیں، اور باقی جو خلیفہ بنے جیسے
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ یا عثمان رضی اللہ عنہ، تو یہ سب قاصب ہیں، انہوں نے قصب کیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو یہ بات اس نے پھیلائی، تو یہ اس بات پر علی رضی اللہ عنہ نے کافی کوشش کیا اس کو سمجھانے کی، اور جو لوگ اس کی باتوں میں آ گئے تھے تو ان لوگوں کو کافی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے ایک نہیں مانی اور اسی طرح کی بات کرتے آئے، جس سے ناراض ہو کر کے علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو، اس شخص کو اور اس کے کچھ اور جو ساتھی تھے ان کو آگ میں جلوا دیا تھا زندہ۔ تو وہ یہ شخص جو ہے مدینہ آیا تھا اس وقت جب عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، اور اسی وقت سے اس نے آہستگی سے اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیا تھا، اور اس کے اندر جو قبائلی عصبیت تھی، یعنی کہ یہ جو ہے اس نے جو بھڑکانا شروع کیا وہ سب سے پہلے عصبیت کے اس میں بھڑکایا، یعنی ایک ہوتا ہے قبیلہ اور ایک ہوتا ہے گھرانہ۔ تو قبیلہ قریش تھا جیسے، اور اس میں گھرانے تھے بہت سارے، جیسے کہ بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تمیم، اس طرح سے۔ تو اس میں جو ٹاپ پر تھے وہ تھے بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ تین دونوں میں بہت مقابلہ بھی چلتا رہتا تھا، اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی، یعنی دونوں جو ہے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہتے تھے۔ ہم نے کسی کو کھانا کھلایا تو وہ بھی کھانا کھلائیں گے، ہم نے کسی کی مدد کی تو وہ بھی کریں گے، تو اس طرح سے کہ ہم سے کوئی آگے نہ نکل جائے، ان دونوں میں مقابلہ بھی چلتا رہتا تھا۔ تو یہی پرانی عصبیت کو اس شخص نے ابھارا، تازہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے بتا کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، تو اس نے خلافت کا حق یہ بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں غاصب ہیں، ان لوگوں نے دھوکے سے جو ہے نعوذ باللہ خلافت لیا ہے، یہ لوگ نہ بنی ہاشم سے ہیں اور نہ بنو امیہ سے ہیں، تو اس لیے ان کا جو ہے وہ حق نہیں بنتا ہے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بنو تمیم سے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں بنو عدی سے تھے، اور یہ جو ہے وہ ان کا جو گھرانہ تھا وہ بہت بڑا نہیں تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بنی امیہ سے تھے، تو اب اس کو اس وقت سے موقع ملا، اور یہ چیز جو ہے آہستہ آہستہ اس نے اسی وقت سے شروع کر دیا تھا لوگوں کو بھڑکانا، اور یہ جو ہے وہ فتنہ کا پس منظر ہے کہ اس وقت سے ہی شروع ہوئی یہ ساری چیز، یہ بات۔ اب یہ آہستگی سے یہ بات پھیلتی گئی، اور یہ کرتا یہ تھا کہ اگر دمشق میں گیا تو وہاں کوفہ والوں کے خلاف بات کرتا تھا، کوفہ میں گیا تو دمشق والوں کے خلاف بات کرتا تھا، اس طرح سے جہاں جاتا تھا تو دوسرے قبیلے والے اور دوسرے ایریا کے لوگوں کے بارے میں وہ غلط باتیں جو ہے پھیلاتا تھا، اور فتنہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلتا رہا، اور اسی فتنے کے تحت جو ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ان کو بھی شہادت ملی، وہ بھی شہید ہوئے۔ اور اب جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تو چونکہ علی رضی اللہ عنہ بھی کوئی خاص انٹرسٹڈ نہیں تھے، لیکن عشرہ مبشرہ میں اب کوئی بچے ہی نہیں تھے، اور سب کی رائے یہی ہوئی کہ علی رضی اللہ عنہ کو بنایا جائے، اور اس وقت چاروں طرف ان لوگوں کا یہ جو عبداللہ ابن سبا کے جو لوگ تھے، اس کی سوچ رکھنے والے جو سارے تھے، وہ ان لوگوں کا پورا جو ہے وہ گروپ بن چکا تھا، اور اسی کے تحت پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا ان کو بھی شہادت ملی، ان کو بھی اس نے محاصرہ کر لیا تھا، ان لوگوں نے گھیر لیا تھا، اور گھیر کر کے ان کا قتل کیا، تو ان کو شہادت ملی۔ تو اس طرح سے، اور پھر علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو چاروں طرف ان کے
ابھی ایسے ہی لوگ تھے، یہ جو عبداللہ ابن سبا کے ماننے والے اس کے ہی گروپ والے سب صابیون جو تھے وہ سارے لوگ تھے۔ اب علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انہوں نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ میں بنا لیا تھا، کیونکہ اس وقت تک اسلام جو ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اتنی فتح ہوئی تو اسلام بہت پھیل چکا تھا دور دور، تو مدینہ سے کافی دور پڑتا تھا، اور عراق میں کوفہ سے جو ہے وہ چاروں طرف جو جانا جو ہے وہ آسان رہتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا مرکز وہاں بنایا۔ خیر، پھر ہوا یہ کہ اور صابیوں نے بھی کیا کیا کہ یہ عبداللہ ابن سبا کے ماننے والے جو صابیوں تھے ان لوگوں نے بھی وہ اپنا مرکز جو ہے وہیں بنا لیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے متعلق جو ہے وہ کسی ایک انسان، کسی ایک شخص پر تو الزام تھا نہیں کہ اس کو قتل کیا جائے یا اس کو سزا دی جائے، تو فتنہ یہ شروع ہوا اور یہ برپا ہوا کہ اب جب علی رضی اللہ عنہ جو ہیں خلیفہ بنے تو مطالبہ یہ شروع ہوا کہ سب سے پہلا کام جو آپ کریے وہ یہ کریے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کا بدلہ لیجئے، یعنی قصاص لیجئے۔ اسی کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اسی مطالبے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور یہ سب جو ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا قصاص لینے کا مطالبہ کے لیے آ رہے تھے۔ ادھر سے معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی یہی مطالبہ رکھا تھا۔ کسی کا مطالبہ جو تھا وہ خلافت نہیں تھا کہ مجھے خلیفہ بناؤ، بلکہ یہ مطالبہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لو، قصاص کا بدلہ جو ان کو جو شہادت ملی اس کا قصاص لیجئے پہلے، اس کے بعد پھر دوسرا کام کیجیے گا۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سب طرف سے گھرے ہوئے تھے انہی لوگوں میں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ لوگ سب آ کر کے پہلے بیعت لیجئے، مجھے اسٹرانگ بنائیے، جب ہم اسٹرانگ ہو جائیں تو پھر یہ بھی کام کریں گے۔ لیکن اسی کے متعلق پھر بات چیت ہوتی رہی۔ خیر، جب علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ اور جو سارے ان کے لشکر اور وہ سب طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ جب سب سے بات چیت ہوئی اور بات چیت ہو کر کے یہ طے پا گیا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ اقرار کیا کہ ٹھیک ہے پہلے ہم لوگ قصاص لیں گے۔ اب جب یہ قصاص کا معاملہ ان لوگوں نے طے پا لیا تو ان لوگوں، جب وہ لوگ ہی تھے ان کے قریب، اب ان لوگوں کو یہ جیسے ہی خبر ملی تو ایک بار سے راتوں رات جو ہے وہ 10,000 کے لوگ جو ہیں اس میں سے ان کے فوج میں سے کھڑے ہو گئے کہ ہم ہیں ان کے قاتل، چلو مارو۔ اور پھر ان لوگوں نے جنگ شروع کر دی، اور پھر مسلمانوں کے بیچ میں جنگ ہوئی، اور یعنی سب مسلمان ہی تھے اور ان کے بیچ میں جنگ ہوئی، اور پھر اس میں کتنے بھی لوگ شہید ہوئے، اور اسی جنگ میں جو ہے وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ فتنہ جو ہے اس وقت برپا ہوا۔ اب حضرت معاویہ کا یہ تھا کہ ان کو بھی خلافت کا کوئی یہ نہیں تھا، ان کی بھی خواہش یہی تھی کہ قصاص لیا جائے۔ اس طرح ایک ٹینشن والا ماحول جو ہے رہا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خارجی لوگوں نے شہید کر دیا۔ تو اب لوگوں میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ہم بیعت کر لیں، جب علی رضی اللہ عنہ جو شہید نہیں ہوئے تھے اس وقت لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا ہم حسن رضی اللہ عنہ یعنی حضرت علی کے بیٹا، تو ان سے کیا ان پر ہم لوگ بیعت کر لیں؟
یعنی آپ کے بعد وہ خلیفہ بنیں گے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں، کسی خلیفہ جو ہے وہ یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ خلیفہ بنے، نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ شورا کی مشورہ سے اگر چاہو تو بیعت لے لو اور چاہو تو نہ لو، تمہاری مرضی۔ یعنی علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں لوگوں کو نہ تو حکم دیا اور نہ تو روکا۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ سے بھی لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے بیٹا کو ہم لوگ جو ہے آپ کے بعد خلیفہ بنائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو کیا خلیفہ بناؤ گے، یہ تو اپنی ایک عورت کو مطلب طلاق دینے کا طریقہ بھی اس کو نہیں معلوم ہے۔ مطلب جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق دیا تھا تو اس وقت جو شرعی طریقہ تھا وہ ان کو اس کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے یہ بات یاد دلائی۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں، ایک خلیفہ جو ہے وہ اپنی اولاد کو خلیفہ کے لیے نہیں چن سکتا ہے، یہ بات نہیں کہی۔ تو یہ بات نہیں کہنے کی وجہ یہ تھی کہ کوئی باپ کے بعد بیٹا نہیں بن سکتا خلیفہ، یہ قرآن حدیث میں کہیں اس کے خلاف کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن حدیث میں اس کے خلاف کوئی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی خلیفہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دے تو یہ غلط ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی وہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کا جواب اس طرح کا تھا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کے حوالے سے خلافت کے بارے میں یہ ہوا کہ جب علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور پھر اتنے سارے فتنہ کو حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ جان رہے تھے، دیکھ رہے تھے، سب کچھ ان کو پتہ تھا، تو ماحول کے اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خلافت جو ان کے حوالے کر دیا۔ اور یہ کر کے انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے بیچ جو یہ خانہ بادی اور یہ لڑائی اور یہ تو جنگ جو چل رہی تھی، اس طرح کا جو ٹینشن چل رہا تھا، اس کو انہوں نے ایک طرح سے ختم کر دیا۔ اور کچھ شرائط بھی تھا جو بیچ میں، جو وہ شرائط کے ساتھ جو ہے یہ خلافت جو ہے حسن رضی اللہ عنہ نے خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیا، جبکہ شروع سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی خود کو خلیفہ بنانے کا کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا، یعنی حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی جو ثابت ہوئی، صحیح ہوئی۔ تو اس طرح سے حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت کا جو بار تھا وہ امیر معاویہ کے اوپر دے دیا۔ اب صحابیوں نے کے اندر کیا ہوا، ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ اب تو یہ ان کے لیے تو بڑی مشکل کا کام ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ تانا دینا شروع کیا، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جنہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا جو مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا، تو اور ان لوگوں نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ تم نے بزدلی دکھائی ہے، تم تو مسلمان کے لیے جو شرمندگی ہو، اور تم مسلمانوں کے لیے آر ہو، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو اس طرح کا تانا دینا ان لوگوں نے، صحابیوں نے شروع کر دیا، جو عبداللہ بن سبا کے جو ماننے والے اس گروپ کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو انہوں نے حکومت دے دی، تو یہ ان کی کوشش تھی
کہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اس میں اب زوال آنا شروع ہو گیا ہے، اور اس زوال کو روکا جائے، اس لیے انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کیا، اور امیر معاویہ کے حکومت میں 20 سال کے وقت میں کوئی کسی طرح کا کوئی بھی جھگڑا، فساد، اختلافات، کچھ اس طرح کی بات نہیں ہوئی، اور امن، چین، سکون سے وہ 20 سال جو ہے وہ وقت گزرا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ صحابی تھے، اور ان کو کسریٰ العرب کا لقب ملا تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ ان کی بہن ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں، اور یہ کاتب وحی تھے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کسی کے لیے۔ یہ بہت ہی معتبر شخصیت تھے، اور صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور صحابہ کے بارے میں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے صحابہ نیک نیت ہوتے ہیں، اور ان کی روایت کو قبول کی جائے گی۔ صحابہ کی نیت پہ شک نہیں کرنا ہے، اور ان کی روایت کو قبول کرنی ہے، کیونکہ صحابہ کی تربیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ صحابہ دنیا کے طالب، اور ان کے نیک نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اس طرح کی بات اپنے ذہن میں بھی لاتا ہے کسی صحابہ کے لیے کہ ان کی نیت میں یا کہ وہ دنیا پرست تھے، اس طرح کی نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو وہ تربیت رسول پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ شک کرتا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح تربیت نہیں کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ شخص تھے ایسی شخصیت کے حامل میں سے ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اب صحابی میں سے ایک صحابی تھے مغیرہ شعبہ، انہوں نے حضرت معاویہ سے ایک دن آ کر کے کہا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں تو ابھی سب کچھ امن اور سکون سے ہے، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلے کتنا خانہ بندی اور اس طرح کا جھگڑا اور فساد جو ہے وہ مسلمانوں کے بیچ میں ہو چکا ہے، تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں ہی اپنے بعد کسی کو حکومت دے کے جائیں۔ پہلے تو یہ مشورہ حضرت معاویہ کو صحیح نہیں لگا، پھر انہوں نے جب سمجھایا تو پھر اس مشورے کو پسند کیا انہوں نے، اور پھر مشورہ کیا لوگوں سے، اور مشورہ کے بعد انہوں نے لوگوں سے یہ بیعت لے لی کہ حضرت یزید جو ہیں وہ اب خلافت ان کے بعد سنبھالیں گے، یعنی حکومت جو ہے وہ حضرت یزید جو ہیں حضرت معاویہ کے بعد سنبھالیں گے۔ اب سبھی لوگوں نے اس پر بیعت کر لی۔ 5 لوگ جو اس میں تھے اس کے خلاف تھے، انہوں نے بیعت نہیں کیا۔ ایک تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹا، دوسرے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹا، اور تیسرے تھے عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹا، اور چوتھے تھے زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹا، اور 5ویں حسین رضی اللہ عنہ۔ حسن رضی اللہ عنہ کا تو اس وقت انتقال ہو چکا تھا جب یہ حضرت معاویہ جب یہ بیعت لے رہے تھے لوگوں سے، اس وقت حسن رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے بارے میں بھی کچھ ایسی روایت آتی ہے کہ کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا اور لیکن وہ ساری چیز جو ہے وہ خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس طرح سے یہ 5 لوگ جو ہیں اس کے خلاف تھے اور انہوں نے بیعت نہیں لیا، لیکن حضرت معاویہ چونکہ بہت ہی سمجھدار قسم کے انسان تھے تو انہوں نے اس وقت اس پر کوئی بھی ہنگامہ نہیں کیا اور کوئی بات اس طرح کی نہیں کی کہ میرے اوپر تو ان لوگ بیعت کیے ہوئے ہیں، ابھی تمہیں ہم ہیں دنیا میں، تو انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اب جب حضرت معاویہ فوت ہو گئے تو اس وقت
ان 5 میں سے ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹا جو ہیں وہ فوت ہو چکے تھے. اب بچے 4. تو 4 لوگ جو تھے ان میں سے اختلاف ہوا ان لوگوں میں، چاروں میں، کہ 2 کا یہ کہنا تھا جو حضرت یزید کو ولی عہدی جو ملی، کہ اس میں یہ کہنا تھا، 2 کا یہ کہنا تھا کہ 2 کی یہ رائے ہوئی، جیسے عبداللہ ابن عمر جو ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹا، اور عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹا، ان دونوں نے یہ رائے دیا کہ دیکھو یہ کام جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب غلط ہے، ہم لوگوں کو پسند نہیں ہے یہ چیز، لیکن اس کے بنا پہ ہم مسلمانوں میں جو ہے وہ خون خرابہ ہو جائے اور امت کے اندر جو ہے انتشار پھیلے، تو یہ چیز جو ہے وہ غلط ہوگی، تو ہم لوگوں کو ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو ان دونوں نے پھر بیعت لے لی. اب ان کی نیت پر بھی کوئی شک نہیں کرنا ہے. اب یہ بار بار جو بیچ میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ نیت پہ شک نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہی نیت پہ شک کر کے جو لوگ غلط باتیں بتاتے ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ان لوگوں پہ شک کیا اور ان کے خلاف باتیں کی، اور اس کے بعد پھر ان کے عقیدے میں بگاڑ آیا اور وہ غلط راستہ اختیار کر کے غلط کام کر رہے ہیں. اس لیے مجھے یہ بار بار یہ بات کلیئر کرنا ہو رہا ہے. ابھی ان دونوں نے جو عبداللہ ابن عمر اور عباس رضی اللہ عنہ کے جو بیٹا تھے، ان دونوں نے جو اس بادشاہی نظام کو پسند نہیں کرتے ہوئے بھی بیعت لیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن عمر سے کتنی حدیثیں روایت ہوئی ہے، ان کے اوپر بھی شک نہیں کرنا ہے. عبداللہ ابن عباس جو تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو دین کا فہم عطا فرما دے، اے اللہ ان کو قرآن کی تعلیم اور تفسیر کا علم عطا فرما دے، تو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اور جو صحیح احادیث پیش کریں، ان کے بارے میں شک کرنا ان کی نیت پر یہ ظلم ہے. یزید کے ہاتھوں بک گئے، نعوذ باللہ. ایسا لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ان دونوں نے جو حضرت یزید کے ہاتھوں جو بیعت کر لیا، یعنی ان کو قبول کر لیا، ان کے حکومت کو، تو لوگ ان دونوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ یزید کے ہاتھوں بک گئے، معاذ اللہ. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر شک کرنا ہے یہ. تو اس طرح سے ایک جو ہیں وہ حدیث کے راوی ہیں، اور دوسرے جو ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی دعا دی، تو یہ لوگ ایسا کام کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور اس پر بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، شک کرنا بھی ایمان کے منافی ہے. عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کہلاتے ہیں. ان لوگوں نے امت کے فساد کو روکا، فساد سے بچانے کے لیے ان لوگوں نے بیعت لے لی. اب بچے 2. اب جو 2 بچے اس میں تھے عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے حسین رضی اللہ عنہ. اب ان دونوں کے بیچ میں اختلاف ہوا، وہ یہ کہ ہمیں مکے میں ہی رہنا چاہیے، اور یہاں سے ہم لوگ جو بھی نظام میں کچھ گڑبڑی آ رہی ہوگی تو ہم اس کو صحیح کریں گے. یہ ایسا سوچنا تھا عبداللہ ابن زبیر کا. اور ادھر کیا ہوا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، وہ فوت ہوئے،
اب ان کے زمانے میں تو سارے وہ جو عبداللہ ابن سبا کے جو ماننے والے صحابی سب تھے وہ سارے تو خاموش بیٹھے تھے، دب کے بیٹھے تھے، ان کی چل ہی نہیں رہی تھی، ان کی حکومت اتنی اسٹرانگ تھی. لیکن جیسے ہی وہ فوت ہوئے پھر سے یہ اپنا فتنہ جو ہے وہ ان لوگوں نے پھر شروع کیا. اور اس فتنے کے شروعات میں انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کہ اب دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں حضرت یزید کے اوپر بیعت نہیں کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ سب نے خط پہ خط بھیجنا شروع کرے، بوری بوری خط جو ہے ان کے پاس حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے اوپر ہم لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ بیعت کریں گے. اب کوفہ سے یہ خط آنے لگا اور کوفہ میں ہی جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے مرکز بنایا تھا، اور جتنے جو صحابیون لوگ جو تھے عبداللہ ابن سبا کے جتنے لشکر اور ان کے جو سارے تھے پیروکار وہ سارے وہیں جم گئے تھے. اب اس کے بعد پھر ان لوگوں کا گڑھ وہ بن گیا تھا، صحابیت کا پورا گڑھ تھا وہاں. ان لوگوں نے خط پہ خط لکھنا شروع کر دیا. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پھر کیا کیا کہ اپنے چچا زاد بھائی جو تھے ان کو نمائندہ بنا کے اور ان کو بھیجا کہ وہ مسلم بن عقیل ان کا نام تھا، ان کو بھیجا کہ میرے اس میں میری طرف سے آپ جائیے اور ان لوگوں سے بیعت لے لیجئے کوفہ جا کر کے. پھر پیچھے سے خود نکلے. ادھر کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے مسلم بن عقیل، ان لوگوں نے ایک بار سے ایک دم 10,000 لوگ آئے اور ان لوگوں نے سب نے بیعت لی. یعنی حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے گئے تھے نا، تو ان لوگوں نے بیعت لی کہ ہم آپ کو جو ہے آپ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پھر ان لوگوں نے جب یزید کی طرف سے وہاں گورنر گئے کوفہ، ان لوگوں نے بیعت توڑ دی فوراً، جبکہ بیعت کر کے توڑنا جو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. ان لوگوں نے بیعت توڑ دی اور مسلم بن عقیل کو بھی ان لوگوں نے قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا. اور یہ کوفی لوگوں نے ایسا کیا. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور مسلم بن عقیل کے بیٹا یہ ساتھ نکلے تھے وہاں پہنچنے کے لیے. راستے میں ان لوگوں کو خبر ہو گئی کہ مسلم بن عقیل جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اب حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں سے واپس ہونا چاہیں، لیکن اب ان کے بیٹا جو ہیں وہ اپنے باپ کا قصاص لینے کی وجہ سے وہ جانا چاہتے تھے کہ نہیں اب ہم واپس نہیں جائیں گے، اب وہاں جائیں گے. وہاں گئے تو وہ تو سارا منظر ہی الٹا پڑا تھا. اب ان لوگوں کے خلاف تھے وہ لوگ. ان لوگوں نے وہی کربلا کے میدان میں کربلا میں جو ان لوگوں کو جو ہے وہاں قید کر لیا. اب ان لوگوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے کوشش کی، حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو ہم لوگوں کو چھوڑ دو. پہلے تو دکھایا کہ دیکھو تم لوگوں نے خط بھیجا تھا، دکھایا کہ دیکھو یہ تمہارا خط ہے، یہ تمہارا خط ہے، یہ تمہارا خط ہے. لیکن اب ان لوگوں کو کہاں ماننا تھا. اب تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو ہم لوگوں کو جانے دو، اور جو ہے یا تو ہم لوگوں کو یہاں سے جانے دو، ہم لوگ مکہ چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر یا مجھے سرحد تک جانے دو تاکہ ہم وہاں شہید ہوں، یا پھر یزید کے پاس مجھے جانے دو، وہاں ہم جا کر کے بات کو کلیئر کریں گے کہ کیا ہے. اب حضرت معاویہ کی حکومت میں یہ لوگ تو چپ چاپ سے بیٹھے تھے، دبے ہوئے تھے. ابھی جب چینج ہوا تو پھر سے یہ لوگ جو ہے مخالفت ان لوگوں نے شروع کیا، اور اتنے خط پر خط بھیجا کہ اب ان کے ساتھ مل کر کے پھر ہم لوگ کچھ اپنا جو فتنہ برپا کریں گے. اور یہ چال ان کی جو ہے اس طرح سے پلٹ گئی. اب حسین رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کا کیا کہنا تھا، وہ خلافت تو نہیں چاہتے تھے کہ مجھے خلافت مل جائے یا حکومت مجھے ملے، اس چیز کی بات نہیں تھی، یہ مطالبہ نہیں تھا. بلکہ انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا تھا کہ یزید کو فکس کیا جائے، ان کے ہاتھوں پہ لوگ بیعت لیں. اب یہ ان لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کے
بیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے لینے کے لیے اپنا نمائندہ بھیجا، اور پھر جب یہاں آئے تو آنے کے بعد یہ سارا جو منظر ہی چینج تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو چھوڑ دو، جانے دو، لیکن ان لوگوں نے نہیں جانے دیا، بلکہ یہی لوگ جو ہیں، ان لوگوں نے، کوفیوں نے پھر کیا کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس شہادت کے بعد بھی کوفیوں نے کیا کیا کہ جو ان لوگوں نے لیٹر لکھا تھا، اس لیٹر میں جو یزید کے خلاف جو باتیں لکھی تھی، وہ سارا جب حسین رضی اللہ عنہ تو لے کر کے آئے تھے، انہوں نے دکھایا ان لوگوں کو، تو دکھا رہے تھے کہ دیکھو تم لوگوں نے لیٹر لکھا ہے، تم خط بھیجے ہو، دیکھو یہ تمہارا خط ہے، دیکھو یہ تمہارا خط ہے۔ اب اگر ان کو جانے دیتے تو ان کا تو راز کھل جاتا، اور اس لیے، اور سارا جو تھا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پروف تھا، تو ان لوگوں نے شہید بھی کیا، اور اس کے بعد پھر ان کے خیمے میں آگ بھی لگا دیا، اور اس طرح سے سارے پروف کو بھی ان لوگوں نے ختم کر دیا۔ تو اس مختصر سے بیان میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ شروع سے جو یہ عبداللہ بن سبا نے جو منافقت شروع کی، اور جو مسلمانوں کے خلاف اس نے بات پھیلانی شروع کی، زہر بھرنا شروع کیا، لوگوں کو اس غلط بات میں بہکایا، اور مسلمانوں کے بیچ میں اس نے چاہا لڑائی لگوانا، فساد پھیلانا، ٹینشن تو رہا، لیکن ایک بات جو اس میں سب سے بڑی بات ہے وہ نوٹس کرنے کی، وہ یہ ہے کہ چاہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا رہیں، یا زبیر رضی اللہ عنہ رہیں، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رہیں، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو باتیں ہوئی، جو محاصرہ ہوا، جو جنگ ہوا، جو بھی چیزیں ہوئی، کہیں پر یہ بات نہیں آئی کہ لوگوں کا مطالبہ حکومت تھی، لوگوں کا مطالبہ خلافت تھی، لوگوں کا کسی کا مطالبہ جو ہے وہ خلافت نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، تخت نہیں تھا، گدی نہیں تھا، عہدہ نہیں تھا۔ شروع میں جو علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا وہ تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے لیے بات پھیلی، اور ان لوگوں نے، کوفیوں نے ہی یہ سب جنگ، صحابیوں نے ہی یہ سب جنگ کیا، اور جبکہ بات چیت ہو کر کے بات فائنل ہو چکی تھی کہ ہاں قصاص پر ہی بات ہوگی۔ اور اسی طرح سے حضرت معاویہ کے زمانے میں لوگ جو ہے وہ، چونکہ وہ بہت اسٹرانگ تھے اور انہوں نے حکومت کو اچھے طرح سے سنبھالا ہوا تھا، بعد میں ان کی فوت کے بعد ہی جیسے ہی یزید کو بنایا گیا پر لوگ بیعت لینا شروع ہوئے، تو یہ اس نے دیکھا کہ حسین رضی اللہ عنہ چونکہ وہ خلاف ہیں، اس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو بہکایا، اور بہکا کر کے ان کو اپنے چنگل میں لینا چاہے، لیکن یہ بھی وہ ناکام تو رہے، لیکن اس کے عوض میں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہونا پڑا، اور وہ شہید ہو گئے۔ تو اس طرح سے حسین رضی اللہ عنہ کا بھی کہیں سے بھی حکومت یا اس چیز کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے یہ بات پسند نہیں کی تھی کہ ان پر بیعت لیا جائے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں، ایک اور بہت بڑی بات اس کا بھی یہاں کلیئرنس ہو جائے کہ حسین رضی اللہ عنہ، ان کا جو مقام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار، وہ فاطمہ کے لال، ان کا مقابلہ جو لوگ یزید سے کرتے ہیں تو وہ بہت بڑی گمراہی میں ہیں۔ 100 یزید بھی، سینکڑوں یزید بھی ایک طرف ہو جائیں تو وہ حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری
جو بات ہے اس کے پیچھے، یہ تو بہت بڑی ہسٹری ہے. ایک شارٹ سے بیان میں اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے عقیدے کو درست کر دے اور ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے اور اس کے پیغام پر چلنے والا بنا دے اور اس کو سمجھنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھنے کے بعد اسی راستے پر چلیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تھی شہادت حسین کا واقعہ. اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عقیدے توحید پہ رکھے اور ہم سب کو صحیح راہ دکھائے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. وما علینا الا البلاغ.